أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون. اے نبی جی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، جو مال بھی تم خرچ کرو گے، فللوالدین، سو وہ والدین کے لیے ہوگا، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عام عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر آپ سے دریافت فرماتے اور آپ سے پوچھتے. ہر موقع پر ہر مسئلے کا حل آپ سے دریافت کرتے اور آپ سے پوچھتے کہ اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. خوشی آئی ہے تو اس موقع پر بھی آپ سے پوچھا، اور اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو اس موقع پر بھی آپ کی طرف رجوع کیا، کیونکہ مسلمانوں کے مسائل کا حل اور انسان کے مسائل کا حل میرے دوستوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے. جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ آپ کی طرف رجوع کرتے، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے پھر آپ کے بعد جو خلیفہ بنائے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے پاس آنے لگے. پھر اس کے بعد جو خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین. تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت کے بارے میں حکم فرمایا. آپ تو دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے خلفاء نے بھی چلے جانا تھا، آخر یہ تو نہیں کہ ساری زندگی وہ دنیا میں رہتے. تو آپ نے جو باقی آنے والی امت تھی اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں اور تم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے. میں تو تمہیں مل نہیں سکوں گا، نہ میرے صحابہ تمہیں مل سکیں گے جو میرے بعد میں آنے والی امت ہے. تو ان کے لیے آپ نے حل فرمایا کہ میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں اور میں نے ان کو کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دین اور شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ اس چیز کے وارث ہیں علماء، تو تم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے. تو جب تک میرے دوستو مسلمان اپنے مسائل کا حل قرآن کے ذریعے سے تلاش کرتا رہا اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے تلاش کرتا رہا تو وہ دنیا کے اندر عزت بھی پاتا رہا اور اللہ نے اس کو سربلندی بھی عطا فرمائی. جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے تب سے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور اس کے مسائل بجائے درست ہونے کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز ہم خرچ کریں اللہ کے راہ میں. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو، پارہ نمبر 4 کی سب سے پہلی آیت، فرمایا کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اور جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے جو چیز، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو.
تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اپنا محبوب مال اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کامل درجے کو پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ آیت میں نے سنی ہے، تو مجھے سب سے زیادہ پسند اپنے مال میں سے میرا ایک باغ ہے بیروحا اس کا نام تھا، کہ وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ سب سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، تو وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ اسے قبول کریں۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ بڑے خوش ہوئے کہ میرے صحابی اللہ کی راہ میں اتنا بڑا مال خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک ہی آیت نازل ہوئی، اسی کو سن کر جو ہے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، ان صحابی نے عرض کیا آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان کے اندر اس کو خرچ کر دو، اس میں تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صدقے کا بھی اجر ملے گا۔ ویسے خرچ کرنا صرف صدقے کا اجر ہے، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرنا صلہ رحمی کیا مطلب کہ رشتہ داری اس سے برقرار رہتی ہے اور رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور رشتہ دار اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، رشتہ داری بڑھتی ہے اور مضبوط رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا بھی اس میں اجر ہے اور صدقے کا بھی اس میں اجر ہے، ڈبل اجر ملے گا، تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ تو چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ سارا کا سارا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا۔ تو یسألونک ماذا ایسے نہیں میرے دوستوں ان کو جنت کی بشارت ملی، ایسے نہیں ان کو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی، وہ تو ایک ایک آیت سن کر اور ایک ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار تھے، یہ ان کا جذبہ تھا۔ تو اللہ نے پھر وہ انعامات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو جو بھی تم خرچ کرو گے فللوالدین، یعنی اس کو وہ والدین کے لیے خرچ کرو، والدین کو عطا کرو، والاقربین اور رشتہ داروں کو۔ والدین کا سب سے پہلے حق ہے، کیونکہ والدین اس کا دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا ہے، تو سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو اللہ نے فرمایا والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، پھر رشتہ دار ہیں جو ان پر خرچ کرو، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور پھر یتیم اور مسکین جو محتاج ہوں، جو ضرورت مند ہو، ان کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے اوپر، جو مسافر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ وما تفعلوا من خیر، اور پھر آگے قاعدہ اور کلیے کے طور پر بتا دیا کہ جو نیکی بھی تم کرو گے، جو بھلائی بھی تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، اس سے باخبر ہیں کہ کس شخص نے کون سا نیک عمل کیا ہے، اس کو جتلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اور اگر لوگوں کے لیے کیا ہے تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی اس کا ثواب نہیں، بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ اس نے کس کے لیے خرچ کیا ہے، اور اگر لوگوں کو بتا رہے ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں۔ وما تفعلوا من خیر، فرمایا کہ جو بھلائی بھی، جو نیکی بھی تم کرو گے اس میں خرچ کرنا بھی ہے، اور سارے اعمال اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو بھی نیک کام تم نے کیے ہیں، فإن اللہ بہ علیم، اور اس میں نیت بھی میرے دوستو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کی نیت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، دارالعلوم دیوبند جب یہ شروع میں اس کی بنیاد پڑی تو وہاں پر طلباء آنے لگے اور مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، طلباء نے حفظ